انسان چاہتا ہے، ایک ایمان والا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں شریعت کا پابند بن جاؤں، میں اللہ کے حکموں پر پوری طرح عمل کرنے والا بن جاؤں، میں نبی کے طریقے پر سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ بندہ یہ چاہتا ہے، لیکن 3 قسم کی رکاوٹیں اس کے سامنے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جو اس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں، اور پھر ہمت کر کے، حوصلہ کر کے ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اپنا نفس۔ انسان کا اپنا نفس یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے، کیونکہ اسے بوجھ لگتا ہے۔ نفس تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یکجٹ رہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو وہ چاہے وہی ہو، شریعت کے مطابق یہ بندہ عمل نہ کرے، اللہ کے حکموں پر یہ بندہ نہ چلے، سنتوں پر یہ بندہ عمل نہ کرے، بلکہ میں جو چاہوں وہ کرتا ہے۔ جو دل میں خواہش آئی بس بندہ وہی کرتا چلا جائے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر نہ چلے۔ نفس تو یہی چاہتا ہے۔ نفس بڑا ضدی ہے، بڑا ضدی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس کی مثال چھوٹے سے بچے کی سی ہے۔ چھوٹا بچہ جس طرح ضد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہی ہونا ہے، جو مجھے چاہیے مجھے ابا وہی لا کر دیں، جو میں مانگتا ہوں امی وہی مجھے دیں۔ نفس بھی ایسے ہی چاہتا ہے، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رونے دیا جائے اور اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ جہاں بندے اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو پوری طرح اتارنے کی کوشش کریں گے، نفس رکاوٹ بنے گا۔ اور جب بندہ ہمت کر کے نفس کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا، تو پھر جب بندہ اس پر ہمت کر کے آگے بڑھے گا تو پھر دھیرے دھیرے نفس ڈھیلا پڑتا ہے۔ پھر نفس بھی شریعت اور سنت کی عادی بن جائے گا، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں تو نفس برائیوں کا حکم کرتا ہے، نیکیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے قرآن۔ اور جب بندہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے نفس پر قدم رکھے، سنت اور شریعت کی پیروی پر اپنے آپ کو جماتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے نفس ڈھیلا پڑنے لگتا ہے، ڈھیلا پڑنا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ برائی پر چلنے لگتا ہے تو یہ نفس اندر سے ملامت کرتا ہے کہ ہائے رے بندے، تو کیسا بندہ ہے اللہ کا، اس کا کھاتا ہے پیتا ہے، اس کی زمین پر چلتا ہے اور سب کچھ اس کا استعمال کرتے ہوئے بھی اسی اللہ کی تو نافرمانی کرتا ہے، اندر اندر سے ملامت بھی کرتا ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوام، یہ نفس لوامہ بن جاتی ہے۔
اندر سے ملامت کرنے لگتا ہے کہ تو گناہ کرتا ہے، خدا کی زمین پر چلتا ہے، اس کے آسمان کے تحت چلتا پھرتا ہے، اسی کا کھاتا پیتا ہے، اسی کی دیے ہوئی سانسوں کو استعمال کر رہا ہے، اسی کے دیے ہوئے آنکھوں کو استعمال کر رہا ہے، اسی کے دیے ہوئے کانوں کو استعمال کرتا ہے، اسی کے دیے ہوئے زبان کو استعمال کرتا ہے، اسی کے دیے ہوئے ہاتھ اور پیر کو، دل اور دماغ کو استعمال کرتا ہے، اور پھر بھی تو اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ یہ نفس اندر سے ملامت کرتا ہے، جس کی بنیاد پر بندہ گناہوں سے رکنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر بندہ جب ہمت کر کے اور زیادہ حوصلہ کر کے پوری طرح گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طرح بچانے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ نفس مطمئنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر برائی کی خواہش تو دور کی بات، وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑنا چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز چھوڑنا چاہ کر بھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو نفس اٹھا کر کے مسجد میں لائے۔ اس کا نفس خود اٹھا کر کے مسجد میں لائے، اس کے تسبیحات، روزانہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید کی، یہ معمولات بھی پھر اس سے نہیں چھوٹتے۔ تو نفس کے 3 درجات ہیں۔ پہلے قسم کا جو نفس امارہ بالسوء ہے، وہ ہے جو بندے کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، نیکی کرنے سے روکتا ہے، برائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ روکتا ہے، ہمت حوصلے سے کام لے گا تو آگے بڑھے گا۔ دوسری رکاوٹ نیکی کے کام کرنے، شریعت پر چلنے سے جو دوسری چیز روکتی ہے وہ ہے شیطان۔ انسان کا پہلا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، جو انسان کو شریعت پر عمل کرنے نہیں دیتا، سنت پر عمل کرنے نہیں دیتا، اس سے روکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو شریعت سنت پر عمل کرنے سے روکتی ہے وہ ہے شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو دشمن بناؤ، اس سے دوستی مت کرو۔ وہ تمہیں نیکیوں سے روکے گا، برائی کا حکم دے گا۔ شریعت پر تم عمل کرنا چاہو گے، وہ تمہیں شریعت پر عمل کرنے سے روکے گا، بلکہ برائی کو اچھا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ پوائنٹ کی بات سنی، برائی کو اچھا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا کہ تم اس برائی کو کر لو، کوئی بات نہیں، مذائقہ نہیں، کیا حرج ہے اس میں کرنے میں۔ شیطان بہت چالاک دشمن، وہ ایسا دشمن ہے کہ کبھی رشوت بھی قبول نہیں کرتا اور کبھی کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ شیطان کے سامنے ہاتھ جوڑنے، بھائی مجھے ڈسٹرب مت کر، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے، ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے آپ اس سے التجا کر لیں تو بھی وہ نہیں مانے گا، وہ تو گمراہ کرنا ہی کرنا ہے، دھوکہ دینا ہی دینا ہے، صحیح راستے سے ہٹانا ہی ہٹانا ہے، اس کی پوری کوشش رہے گی، وہ برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرے گا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ
شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے اس کو اچھا بنا کر کے پیش کیا۔ کیسے کرتا ہے؟ انسان رشوت لیتا ہے، شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے، بھائی رشوت لینا تو گناہ ہے، اس کو معلوم ہے، نہیں کرے گا، دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، رشوت کیسے لوں میں؟ شیطان سکھلائے گا کہ یہ میں اپنے لیے تھوڑی دے رہا ہوں، بیوی بچوں کا خیال کرنا بھی تو فرض ہے، ان کی ضرورتیں پورا بھی کرنا تو میری ذمہ داری ہے، اسی لیے تو میں رشوت لے رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑی لے رہا ہوں، بیوی بچوں کا فرض پورا کرنے کے لیے تو رشوت لے رہا ہوں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سب کو معلوم۔ جہاں موقع آیا شیطان سکھلائے گا کہ مصلحت سے جھوٹ بولنے میں حرج کیا ہے؟ مصلحتاً جھوٹ بول دیا۔ وہاں سکھلائے گا کہ جھوٹ بولے گا تو تجھے فائدہ ہوگا۔ یہاں پر فائدہ ہے، جھوٹ بولنے میں 10 روپے کا نفع نظر آ رہا ہے، وہی سچ بولے گا تو 10 روپے کا نقصان نظر آ رہا ہے۔ اور مصلحت سمجھا کر کے، فائدہ سمجھا کر کے شیطان اس سے جھوٹ بلوائے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی تجھے نجات دے گی اور جھوٹ تجھے ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ گناہ کو اچھا بنا کر کے پیش کرے گا شیطان اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں شیطان آئے گا بیچ میں، پہلا نفس اور دوسرا شیطان، اور تیسری چیز ہے انسانوں کے جانب سے رکاوٹ۔ وہ کیسے؟ نوجوان چاہتا ہے شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اپنی داڑھی سنت کے مطابق رکھوں، لیکن بیوی یہ کام کرنے نہیں دیتی، ماں باپ یہ کام کرنے نہیں دے رہے، ابھی تو بڈھا ہو گیا کیا، ابھی تو جوان ہے، ابھی لمبی زندگی ہے، بعد میں کر لیں گے، حج کرنے کے بعد داڑھی چھوڑ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، اور فلاں فلاں کام باقی ہیں، ابھی کیا جلدی ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سے ٹی وی نکال دیں، لیکن بچے نہیں مانتے ٹی وی نکالنے کے، فلاں اور فلاں نہیں مانتے ہیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ رکاوٹیں انسانوں کی جانب سے، فلاں نیک کام کرنا چاہتا ہوں لیکن فلاں اور فلاں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ انسانوں کی جانب سے رکاوٹیں۔ انسان مسلمان جب نفس کے خلاف ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، شیطان کے خلاف ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر جو انسان شریعت کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے بھی خلاف ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، شریعت اور سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی ہمت کر لیتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت کر کے جب ان سب کے خلاف آگے بڑھتا ہے تو پھر اسی کا نام مجاہدہ کہا جاتا ہے، اسی کا نام ہے مجاہدہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے نفس کے خلاف
عمل کرنے پر تکلیف ہو رہی ہے، نفس کے خلاف کرنے پر، شیطان کے خلاف کام کرنے پر، ان لوگوں کے خلاف کام کرنے پر، یہ ان کی چکنی چپڑی ایسی ویسی باتیں سننا پڑتا ہے، پھر بھی بندہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے ان سب کے خلاف۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے ہر اعتبار سے، فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کی ہدایت کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی راستے ہدایت کے کھول دیتے ہیں۔ جیسے بندہ نفس کی مثال، جیسے میں نے یہ کہا کہ بندہ جب ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی کھڑے ہونا، کھڑا تو ہوتا ہے، تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے، چل نہیں پاتا ہے، باپ اس کو کھڑا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے بیٹا آ جاؤ، باپ دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا آ جاؤ آ جاؤ۔ باپ یہ جانتا ہے کہ بچہ چلتا نہیں ہے، چل نہیں سکتا ہے، اس کے پیروں میں ابھی طاقت نہیں ہے، یہ بندہ ابھی کمزور ہے، ابھی چل نہیں سکتا ہے، باپ یہ جانتا ہے، پھر بھی بچے کو کھڑا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آگے آؤ۔ کیوں؟ باپ ہر وقت یہ اس بات پر تیار ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ گرے گا تو میں اسے اٹھا لوں گا، یہ اگر گرے گا تو میں اسے اٹھا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے میرے دوستو۔ اللہ نے حکم دیا بندوں کو کہ میرے راستے میں آ جاؤ، میرے حکموں پر چلو، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ بندہ جب چلنا شروع کرے گا اس کے راستے میں رکاوٹیں آنے والی ہیں، نفس کے جانب سے، شیطانوں کے جانب سے، انسانوں کے جانب سے اس کے راستے میں رکاوٹیں آنے والی ہیں۔ بس ضرورت ہے بندہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور آگے کا کام اللہ سنبھال لیں گے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمت ہی نہیں کرتے، حوصلہ ہی نہیں جٹاتے، یا آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے بندہ آگے بڑھنے کی کوشش تو کرے، اللہ آگے سنبھال لیں گے۔ نفس درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ اس کے خلاف بھی ہمت ادا کر دیتے ہیں۔ شیطان آنے آتا ہے، اللہ اس کے بھی خلاف اس کو بھی نمٹا لیتے ہیں۔ انسانوں کے خلاف بھی دل میں مضبوط عزم اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، پھر بندہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کے یہاں قریب سے قریب تر بن جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بندہ ایک بالش ہمارے طرف آتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک باع میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ایک باع کہتے ہیں عربی میں دو ہاتھوں کی اس طرح چوڑی کو، چوڑا بندہ دو ہاتھوں کو پھیلائے تو اتنا قریب اللہ آ جاتے ہیں۔ اور جو بندہ چل کر کے میرے پاس آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کر کے اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو دوڑنا لگتا ہے میں اس کو لپٹ کر کے اٹھا لیتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمت جٹانے کی ضرورت ہے، حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمت کریں، حوصلہ کریں، شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، دین پر جماؤ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔